میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مفتی اہل سنت کروڑ لال ایسن سے تشریف لائے آپ کی جامع پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صاحب چشتی گولڑوی آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم آپ سٹیج پر تشریف لائیں، آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر، کوئی بات نہیں، دوبارہ بھی نعرہ لگ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ استقبالیہ نعرہ ہے مفتی صاحب کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مفتی صاحب کا عنوان کلام جو ہے وہ بھی ہے شان مولا کائنات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الهادين المهديين وأهل بيته وعترته وذريته المباركين المكرمين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند. لائق صد احترام و اکرام و احتشام شہزادہ حضور نصیر ملت، پیکر اخلاص و محبت، حضور قبلہ پیر سید غلام نجم الدین گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، مظہر جمال نصیر ملت، مرکز مہر و وفا، حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی زید مجدہ زید لطفہ. آپ کی نگاہوں کے سامنے حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت آنکھوں کے دو نور تشریف فرما ہیں، اور جانشین نصیر ملت، پیکر اخلاص و رضا و مودت و محبت، حضور قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اس وقت بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لا مکانی حضرت میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں مبارک قدموں میں بیٹھے ہیں، اور لائیو اس ختم نبوت، بین الاقوامی ختم نبوت کو دیکھ بھی رہے ہیں، تحسین بھی فرما رہے ہیں، اور اپنی دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں. بود منزل نبوت در سفر روحانی، اس غوث پاک کی جنہوں نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، جو اللہ کے سارے ملکوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں حضور جامی گیلانی قادری رزاقی کمیسی زید مجدہ تشریف فرما ہیں. آپ کی بھی ہم پر اور اس پورے ماحول پر نظر عنایت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے علم و حکمت و دانش و بصیرت و کرم و لطف و عنایت کا فیض لے رہے ہیں اور ہم پر تقسیم فرما رہے ہیں. حاضرین گرامی منزلت، علماء کرام، سادات والا شان، بہت بیانات الحمدللہ ہو چکے، اور ابھی بڑی جلیل القدر شخصیات نے بیان فرمانا ہے.
ہم تو اس درگاہ کے نوکر اور خادم اور سگ ہیں. اگر تفصیلی تقریر کی یا نہ کی ایک ہی بات ہے. میرے ذمے جو موضوع ہے وہ شان مولا کائنات علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ بات یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس ختم نبوت کانفرنس پہ آئے بیٹھے ہیں اس میں عقید ختم نبوت کی ضرورت، اہمیت اور افادیت بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں علماء. اور سرزمین ہند پر سب سے بڑا جو فتنہ ختم نبوت کا جو دشمن مرزا غلام محمد قادیانی جو نمودار ہوا تھا، تو اس فتنے کو مٹانے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے خود تاجدار ختم نبوت کے حکم پر حضور قبلہ عالم نائب غوث جلی وارث علوم مولا علی حضور سیدنا پیر مہر علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں تشریف لائے تھے. اور آپ نے دجال قادیان کو نیست و نابود کر دیا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے قیامت تک کے لیے. تو اس ضمن میں میرے ذمے جو موضوع ہے اس کا سادے لفظوں میں یہ تعارف میں کرا سکتا ہوں کہ اگر مہر علی اس شان کے ہیں تو علی کیسا ہوگا، کہ جن کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے حضور سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ تا یافت ام خبرے اسباب علوم دل دل دادا بمہر آن شاہ حیدر کرارم. جن کے کرم کے دروازے سے خبرے، تھوڑی سی خبر رکھنے والے مہر علی کی یہ شان ہو کہ دجال قادیان کو تیس نیس کر کے رکھ دیا، ستیہ ناس کر کے رکھ چھوڑا. آج ان کے پاس اتنی دولت ہے قادیانیوں کے پاس، ہمارے پورے ملک کا سال کا بجٹ اور قادیانیوں کا جو ان کا مذہبی بجٹ ہے وہ ہمارے پورے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے. اتنی دولت ہے ان کے پاس. تو وہ بندے بھی خرید کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرید کر لیتے ہیں. اتنی دولت صرف کرنے کے باوجود بھی وہ سرکار مہر علی کی کتابوں کا جواب اس طرح نہیں دے سکے کہ جیسا جواب دینا چاہیے. اور دیتے کیسے کہ لکھنے والے نے یہ فرما دیا تھا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے کسی کی تائید روحانی سے لکھا ہے. تو وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت اور مولائیت کی شان سے نوازا. اور ان کی سخاوت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ رکوع میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. جنہوں نے رکوع میں انگوٹھی دی تھی، اپنی سخاوت کا اظہار کیا تھا، وہ جناب مولا کائنات کی پاک ذات تھی. میرا وقت انشاءاللہ آنے والے علماء کے کام آئے گا. میں صرف حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لکھے ہوئے چند اشعار اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں. آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. حضور نصیر ملت نے بارگاہ مولا کائنات میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا تھا: مسند آرائے سریر معرفت سحر رسول، مسند آرائے سریر معرفت سحر رسول، والد سبتین و جان اولیاء زوج بطول، جعفر تیار کا بازو، جعفر تیار کا بازو، ابو طالب کا پھول، سب سے پہلے جس نے بچپن میں کیا ایمان قبول، ڈھونڈ لی جس نے حقیقت اس کے قیل و قال کی، دھو گیا ہے وہ سیاہی نام اعمال کی. کون علی اے شکوہ نو سپہر، اے عظمت لوح و قلم، دستگیر بے کساں دارائے کیہان کرم، مقتدا نجم الہدا شیر خدا شمس الظلم. اب آپ اس پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا کہ نجم الہدا اور شمس الظلم کہا حضور مولا کائنات کو حضور نصیر ملت نے، اور ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور حضور نصیر ملت کے دو شہزادے
ایک کا اسم گرامی نجم اور دوسرے کا اسم گرامی شمس ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مقتدا، نجم الہدا، شیر خدا، شمس الظلم، منبع بذل و سخا، تنویر عرفان و حکم، سنگ پر ڈالی نظر لعل بدخشاں کر دیا، تو نے ظلمت میں قدم رکھا چراغاں کر دیا۔ اور جن کی روح پہ مولا کائنات کا فیض ہو جائے پھر یقیناً وہ یوں کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں، ہم ہیں اہل فن، ہمیں کوئی مٹا سکتا نہیں، کوئی ان اونچے مناروں کو گرا سکتا نہیں، کوئی ہم اہل خرد کے سر جھکا سکتا نہیں، کوئی دانش کے چراغوں کو بجھا سکتا نہیں، سر نگوں ہے خسروی اہل حکم کے سامنے، گردن شمشیر جھکتی ہے قلم کے سامنے۔ اور آخر میں توجہ پھر اجازت، ہم رندان حقاگاہ و شرافت آشنا۔ اب حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ یہ تحدیث نعمت اور تحدیث اکرام و الطاف کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ ہم ہیں رندان حقاگاہ و شرافت آشنا، طبع عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا، ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا۔ یہ اس کانفرنس میں اعتقادیات اور معتقدات کے حوالے سے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ بطور پیغام لیتے جائیں، فرماتے ہیں ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا، حشر برحق شافع محشر محمد مصطفیٰ، ہے تہے دل سے نصیر۔ آپ کی تھوڑی سی سبحان اللہ سے اگلا مصرع میں پڑھ سکوں گا۔ ہے تہے دل سے نصیر، آل محمد پر نثار، ہے تہے دل سے نصیر، آل محمد پر نثار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری جماعت کے مقتدر اور نامور عالم دین، علمی گہرانے سے تعلق، اس سے قبل بھی میں تعارف میں یہ بات کہہ چکا ہوں، پاکستان کی سرزمین کا ایک عظیم علمی گہرانہ، علمی درسگاہ جنڈا والا شریف، جو علوم و فنون کا، اہل سنت کا مرکز ہے۔ میں ملتمس ہو رہا ہوں جانشین حضرت شیخ القرآن، جگر گوشہ حضرت شیخ القرآن، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ نصر اللہ نصر، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ آپ کا عظیم الشان خطاب حضور نصیر ملت چراغ گولڑا کے عرس سراپا پس کے موقع پر ہر ایک دوست سنگی ساتھی اس کے دل کے اندر وہ خطاب نقش ہے، پرزور پرجوش استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عقیدہ ختم نبوت و حضور نصیر ملت، یہ حضرت کا عنوان کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین بالعموم، بالخصوص جگر گوشہ نصیر ملت، رونق محفل، رونق بزم دل، ذو المجد والتمکین، صاحبزادہ غلام شمس الدین شمس گیلانی مد ظلہ العالی، نہایت ہی واجب الاحترام جگر گوشہ نصیر ملت، صاحبزادہ والا شان رونق محافل، صاحبزادہ غلام نجم الدین صاحب نجم گیلانی مد ظلہ العالی، دیگر جملہ احباب. چونکہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اس کی شہرت، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، ایک محل بنانے والے نے بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی. اس نے دیکھنے والے نے کہا محل تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو جگہ رہ گئی ہے اگر یہ مکمل ہو جائے تو کیا بات ہو. تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا موضع تلک اللبنہ یا ذالک اللبنہ، آنا موضع تلک اللبنہ، رواہ احمد بسند صحیح. فرمایا میں اس اینٹ کی جگہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح اینٹ آئے تو محل مکمل، جب میری جلوہ گری ہوئی، جب میری جلوہ نمائی ہوئی، جب میری تجلی چمکی، جب میرا حسن چمکا، جب میرا جمال چمکا، جب میرا کمال مطلع نبوت اور رسالت پہ چمکا، سر لوح مصحف رخ کشا کہ بہار صبح دمید آئی، سر لوح مصحف رخ کشا کہ بہار صبح دمید آئی، کرمے کے جلوہ رحمتی نظرے کے یوسف دید آئی. جی اور اسی کا آخری مقطع جو ہے اس موضوع سے متعلق نہیں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. تربے نصیر ابو البجاں چشوی فسردہ ابلہاں، تربے نصیر ابو البجاں چشوی فسردہ ابلہاں، رے ابو الطرب نصیر ابو البجا چشوی فسر داز اب لہا کہ تو در نگاہ چمن دلا ہم جلوئی ہم دید در نگاہ کہ تو در نگاہ چمن دلا. تو اللہ کے نبی کی جب تجلی چمکی، توجہ ہے کہ نہیں، تو فرمایا آنا موضع تلک اللبنہ. اور دوسری حدیث شریف ہے اور اس کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے سند صحیح کے ساتھ. فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قدن قاطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے. اب یہاں انا ہے تاکید کے لیے، اور قدن قاطعت یہ ماضی ہے اور ماضی تحقق پہ دلالت کرتی ہے، اور اس کے اوپر قد ہے، یہ قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے. ان رسالت بے شک رسالت، اور انا اور انا وہاں آتا ہے علم معانی کا قاعدہ ہے جہاں پر منکر موجود ہو. تو اللہ کے نبی کو علم تھا کہ ایک دور آئے گا اور اس دور میں میری ختم نبوت کا انکار ہوگا. تو فرمایا انا بے شک، تحقیق کے ساتھ بتا دیا کہ تا قیامت کسی منکر کا انکار نہیں چلے گا، کسی ساحر کا سحر نہیں چلے گا،
کسی اہل باطل کا مناظرہ اور بحث نہیں چلے گا. ان الرسالتا، میری رسالت بھی متحقق ہے اور نبوت بھی متحقق ہے. نہ میرے بعد نبی ہے نہ رسول ہے. اگر کوئی خبیث اٹھا تو میری امت سے علماء وقت اٹھ کر جیسے قبلہ عالم گولوی اور علامہ نصیر الدین شاہ اور اسی طرح کے دیگر علماء اس کا سر کو کاٹ. ان الرسالت والنبوت کا دن قطعات کا تحقیق کے لیے منقطع ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی، اس کو حضرت انس سے روایت کیا گیا. اور تیسری حدیث شریف تفرد بھی مسلم، جس کے ساتھ مسلم متفرد ہوئے بروایت العامش، حضرت عامش کی روایت سے. وہاں ہے فرمایا حتی جئت انا، یہاں تک کہ میں آیا. حضور نے فرمایا حتی جئت انا، یہاں تک کہ میں آیا. فاتممت تلک اللبنہ، میں نے اس اینٹ کو مکمل فرما دیا. یہ تیسری حدیث ہے تفرد بھی مسلم بروایت العامش. اور چوتھی حدیث ہے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا اور ہوں. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اور حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی مٹی کی منزل طے کر رہے تھے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے ختم نبوت اور ختم نبوت کا اثبات اور ختم نبوت کا ثبوت اور ختم نبوت کا تحقق. اور میں ان کا نام کیوں نہ لوں جنہوں نے ختم نبوت پر کام کیا. قبلہ عالم تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. مجھے توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سینے میں کیا ہے؟ علوم کلیہ. توجہ ہے؟ سینہ مہر علی، علوم کلیہ، علوم جزیہ، علوم مفصلہ، علوم مجملہ، علوم شارحہ، علوم مشرحہ، علوم مشروحہ، مثبتہ، منتجمہ، مرتبہ، مکررہ، متکررہ، محققہ، متحققہ، طالعہ، من حیث المطلع، من حیث المتن. آپ کے دل میں کیا تھا؟ استعارہ، استعارہ بالکنایہ، استعارہ مکنیہ، استعارہ ترشیحیہ، استعارہ تجریدیہ، استعارہ اطلاقیہ، صنعت ایہام، صنعت استخدام، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، مجاز مرسل، مجاز لغوی، مجاز عقلی، مجاز فی نسبت، مجاز بالحذف. آپ کے قلب میں فنون ثلاثہ، بدیع اور علوم منطق، معقول، کلی، جزئی، قضیہ، شخصیہ، حجت، تصدیق، تصور، قیاس، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی، حواشی، شروع، متون، اصول حدیث، حدیث مسلسل، مسلسل بالمصافحہ، حدیث مرسل، حدیث متواتر، مشہور، خبر واحد اور حدیث مرسل فقہی، مرسل حدیثی. یہ تمام علوم حضرت کے سینے میں تھے. اور عین آپ کے سینے کے سامنے جب سینے شاہ نصیر الدین ہوا تو جس طرح آفتاب شیشے میں چمکتا ہے، یہ تمام علوم جناب کے سینے میں چمک رہے تھے. جی سبحان اللہ. آپ اس تصور ذرا آپ تصور کریں، وہ آفتاب اور یہ شیشہ، وہ سورج، یہ آئینہ ہے جی، وہ متن، یہ شرع، وہ اصل، یہ فرع. ہے جی وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوتا ختم نبوت کا مسئلہ اس بات موضوع سے نہیں ہٹ رہا. یہ مسئلہ بھی براہین کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور دلائل قطعیہ اور براہین خمسہ، برہان تطبیق، تضعیف، برہان تدایف، برہان لمی علمی، برہان عرشی سلمی جب جناب کے سینے میں آئے، حضرت کے سینے میں جلوہ گر تھے
تو مرزا قادیانی کا گلا کاٹ کر رکھ دیا، جناب کے سینے میں منعکس ہوئے تو مرزا طاہر کا گلا کاٹ کر رکھ دیا، تاکہ پتہ چلے کہ جناب شہید مظہر ہے۔ آپ بولیں ذرا، اگر دل آیا ہے تو بولیں، اپنے دل سے بولیں۔ ہے جی، ہے جی، ہے جی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں یہ ارتباط آپ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ارتباط دیکھیں ہے کہ نہیں؟ خود فرمایا بھائی یہ رابط کیوں نہ ہو؟ یہ رابط اس لیے ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ کی پراپتی کے وارث نہیں ہے، علم کے بھی ساتھ وارث ہے۔ حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر۔ صرف پراپتی کے وارث نہیں، آپ علم کے بھی وارث ہیں، فتوحات مکیہ کی تصریحات کے وارث ہیں، فتوحات مکیہ کے علم الحروف کے وارث ہیں، فتوحات مکیہ کے غوامض کے وارث ہیں، دقائق کے وارث ہیں، باریکیوں کے وارث ہیں۔ اور جناب کا سینہ کہ پہلے ایک اور طریقے سے تھا، مولانا روم فرماتے ہیں لوح حافظ لوح محفوظ شود اور عقل او سینہ محدود شود۔ روح بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیسا رب تھا، کیسا رب تھا؟ حضرت سے پوچھا گیا، فرمایا بے خودی میں نہ ہوئی۔ بھائی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ حضرات کی قرب اور دور کی کوئی بات نہیں، درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، اور ہے غرض ذکر سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر۔ توجہ ہے؟ اب پڑھ دوں ایک مصرع اگر روکو تو، ہے جی؟ بے خودی میں نہ ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے مزہ آ رہا ہے، ہاں میرے دل پہ کیفیت گزر رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ میں نے الفاظ اور علوم بیان کیے ہیں، وقت ہوتا تو یہاں رکتا نہیں، بیان کرتا جاتا، کیونکہ آج میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ حضرت بندے لغتوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور آج لغتیں درویش کے دل سے چل رہی ہیں۔ قاموس ہے، منتہی العرب ہے، سرا ہے، غیاث اللغات ہے، اور تاج العروض ہے، اور منجد ہے، اور لسان العرب ہے۔ یہ کیوں میرے ساتھ چل رہی ہے؟ بخیال چشمے کے میزنت قدح جنو، بخیال چشمے کے میزنت قدح جنو، دلے منگما کہ ہزار ماں قدمی دوت برکات گردش رنگما۔ اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر۔ توجہ ہے؟ درویش کے فکر کی گردش کے ساتھ وہ ہزار میں قدا جو لغات سے عبارت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ توجہ ہے؟ بے خودی میں نہ ہوئی ہم کو نصیر اپنی خبر، ہوش آیا تو ہوش آیا تو ہمیں جلوائے جانا نکلے۔ یار ایک بار تو آپ میرے ساتھ پڑھ دیں، کوئی میں ختم کر رہا ہوں، لمبا نہیں ہو رہا، آپ ایک بار تو پڑھ دیں۔ ہوش آیا تو ہوش آیا تو ہمیں جلوائے جانا نکلے، ہوش ہوش آیا تو کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، اور اب ہے جلوہ ہی جلوہ، خیال یار نہیں، ہوش آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔
लुत्फ आया ने कि नहीं आया? होश आ। क्यों ताल्लुक ये है ऐ चेहरे हजरत का ताल्लुक, वो खत्म नबुव्वत का मसला और दलाइल मुनकिस हुए, उसकी वजह क्या है? ऐ चेहरा ज़ीबाए तो रश्के बुता रश्के कमाले सरमदी, ऐ चेहरा ज़ीबाए तो रश्के जमाले सरमदी, हर चंद वसफत मी कुनम दर हुस्न सा बाला तरी, तू आज परी चाबुक तरी वद पर के गुलना शुक तरी वद हर्च गोयम बेहतरी, हक्का अजायब दिल बरी आफाक हा गर्दीदाम मेरे बुतावर सीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तो चीजें दीगरी मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू ता शुदी ताकस न गोयत बादजा मन दीगरम तू दीगरी होश। वाह वाह, हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होश आया तो होश आ, तुझे कौन समझे खुद फरमाते हैं तू नसीर फक्र से रिश्त है कि मुरीद साकी चिश्त है, तुझे बादशाहों से क्या गरज उन्हें दूर से ही सलाम है, तेरे हासदों को मलाल है ये नसीर फन का कमाल है, तेरा कौल था जो सुनत रहा तेरी बात थी जो खरी रही होश। हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर हक नसीर। हक नसीर हक नसीर। होश आया तो सुभान अल्लाह, होश आया तो होश आया तो हम पीना इश्क की शराब की बात कर रहा हूं, दुनियावी शराब की बात नहीं कर रहा। यह कौन सी शराब है? पलीद शराब नहीं, यह शराब इश्क है, शराब इश्क है। पीना हराम है, इश्क की शराब न पिलाना हराम है। तवज्जो है कि नहीं? लिखा हुआ है पीरे मुगा की दुकान पर कम ज़र्फ को शराब पिलाना हराम है। वाह 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 वाह। जी अब मैंने इब्तिदान कुछ अहादीस तैयबा बयान किए हैं, अब अगर फिर उलझता माकूल के अदक मसाइल में तो बात लंबी हो जाती। एक बात मुझे मेरे अब्बा जान ने बयान किया जो मेरे उस्ताद भी थे, शेखुल मुदर्रिसीन उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद मंजूर अहमद साहब ने जंडा वाले। ये बात और भी बयान की जाती है लेकिन कुछ अल्फाज मुख्तलिफ है, हो सकता है इसमें कुछ अल्फाज मुख्तलिफ है। मुझे मेरे अब्बा जान ने बयान किया, फरमाते थे मुझे अल्लामा नसीरुद्दीन शाह ने बयान किया रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया मुझे मेरे शेख दादा जान हजरत बाबूजी ने बयान किया, और बाबूजी फरमाते थे जब हजरत पीर मेर अली शाह लाहौर से आए मैंने अर्ज की हजरत अगर मिर्जा मैदान में आ जाता और कहता दलाइल एक तरफ रख दो, न जमीन बोले आसमान बोले चांद बोले तारे बोले कि नबी पाक आखिरी नबी है, तो फिर क्या होता? आपने सरेकी में फरमाया बच्चा माह कोई चोपड़ा मनाई माह दे सीने दा राबता सीने अलम नशरा नाल हो चुका है। अगर मां सूरज नु आख्या ते सूरज बोलिया, अगर चंद नु आख्या ते चंद बोलिया, ते आवाज आव्या मां कौन मुहम्मदुन नबा हदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम व आखिरु दावाना। माशाल्लाह लाजवाब शानदार खिताब हुआ है। मैं बिला तबसरा अब मुल्तमिस हो रहा हूं कराची से आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए खुसूसन तशरीफ फरमा हुए
درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے بڑا قدیم محبت کا تعلق ہے، بالخصوص حضور نصیر ملت کے ساتھ تعلق، پھر خاص طور پر حضور قبلہ جامی جی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ میری مراد حضرت قبلہ خطیب پاکستان علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، آپ مائک پر تشریف فرما ہوں۔ یہ کانفرنس اپنے پورے عروج پر ہے، مجمع کا مزاج آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو جور خطابت دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وقت مختصر ہو تو پھر لفظ نہیں جذبے زبان بن جاتے ہیں۔ مجھے اپنی وہ گھڑیاں یاد ہیں جب میں پہلی مرتبہ حضرت نصیر ملت کے پاس آیا تھا۔ آج ہر طرف نصیر نصیر ہو رہی ہے۔ مجھ گناہگار کو آپ سب کی اتنی دعائیں ملنی چاہیے، انہیں حجرے سے نکال کر منظر عام پر میں لایا تھا۔ ان کا پہلا انٹرویو اخبار میں نے چھاپا تھا، ان کا پہلا کلام میں نے چھاپا تھا، کیونکہ وہ میرے دل پہ چھپ گئے تھے۔ یہ ان کے شہزادے موجود ہیں، یہ شمس گولڑا، یہ نجم گولڑا، وہ تاجدار گولڑا۔ ہر سال ختم نبوت کانفرنس سجا کر آپ لوگوں کو یہاں سجنے کا موقع دیتے ہیں۔ حضرت جامی صاحب نے ٹیلی فون پر کہا کہ میں بغداد میں بیٹھا سنوں گا، وہیں سے دیکھوں گا۔ میں نے کہا آپ تو یہاں بیٹھ کے بھی بغداد دیکھ لیتے ہیں، آپ وہاں سے ہمیں دیکھ لیں گے تو چلیں ہماری بھی کچھ بات بن جائے گی۔ موضوع علماء نے ابھی جو صاحب خطاب فرما رہے تھے، میں ان کے انداز میں حضرت نصیر ملت کے جلوے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان کی ایک ایک ادا یاد ہے۔ بہرحال موضوع کے حوالے سے ایک بات، مصطفیٰ کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کی کیوں نہیں مانتے؟ نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بھی مانو۔ اس مجمع نے، سارے نے، دنیا نے سنا ہوا ہے، عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، وہاں مرزا نہیں تھا۔ پھر معراج کی رات نبی جمع ہوئے تھے، وہاں بھی مرزا نہیں تھا۔ تو اگر موضوع علمی طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ انگریز نے بنایا تھا، اسی لیے انگریزی میں وہی آتی تھی۔ نبی کا نسب کیا ہوتا ہے آج بات کر رہے ہو، یہ حضرت علی کی اولاد ہیں،
नसब बता रहा है। आगे हजरत इमाम हसन की औलाद हैं, नसब बता रहा है। नबी का खून है, नसब बता रहा है। वो तो घसीटी का बेटा था। उसके पास क्या था? आंख भी पूरी नहीं थी, एक आंख वाला था। आपके यहाँ ट्रैफिक वाले एक आंख के ट्रक को इजाजत नहीं देते। मैंने जो बात करनी है वो सिर्फ इतनी करनी है, हम इस दरगाह पर जब आते हैं तो एक यकीन और एतमाद के साथ आते हैं। वो एतमाद आपको लेके जाना है। खत्म नबूवत पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हम बेगैरत नहीं हो सकते। मेरे नबी की खत्म नबूवत को कोई खतरा नहीं, कोई नहीं मानेगा। ईमान वाला नहीं मानेगा, बेईमानों का काम और है। हम बेगैरत नहीं हो सकते, हमने अपनी ड्यूटी अदा करनी है। हजरत सैयदना मेहरे अली ने अपने नाम का हक अदा किया है, अपनी निस्बत का हक अदा किया है। सलाम इन शहजादों को जिन्होंने अपने बुजुर्गों की उस रिवायत को बाकी रखा है और पैगाम दे दिया है। कल मिर्जा था, उसकी जुर्रत नहीं हुई ताजदारे गोलड़ा के सामने आने की। आज उसकी जुर्रियत मिलकर गोलड़ा आने की हिम्मत नहीं रखती, इस जगह आने की हिम्मत नहीं रखती इन शहजादों का। और मैं सच्ची बात करूं, मुझे बड़ी खुशी हुई जो मुझसे पेश रो बयान कर रहे थे कि हजरत मेहरे अली मेहरे मुनीर कहलाते थे, उनसे ये मेहरे मुनीर बने हैं जिन्हें आप हजरत नसीर कहते हैं। ये दूसरा मेहरे मुनीर, इसकी जलवागरी हुई। ये जो थे, इन्होंने हजरत मेहरे अली को नहीं देखा था, हजरत नसीर को देख के अंदाजा कर लिया जिनका पड़पोता ऐसा है उनका परदादा कैसा होगा। अल्लाह करे हम लोग समझें। मेरे पास टाइम नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। याद रखना, कब्र में मां साथ नहीं जाएगी, लीडर नहीं जाएंगे। लीडरों को दरगाहों की जरूरत पड़ती है, भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो फिर जलील होते हैं। आपने मंजर देख लिया ना, यहां आके बयान देकर जब सबक याद नहीं रहा तो फिर जो हाल हो रहा है वो देख रहे हैं। अगर वाकई यहां अकीदत से आते तो ये तो वो हस्तियां हैं जो गदाओं को शहनशाह बना देते हैं। मुझे आपको ये कहना है, इस वक्त सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके ईमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सहाबा के नाम पे, कुछ अहले बैत के नाम पे, कुछ आके कहता बाबे नहीं होते, तेरा बाबा नहीं है तो तू रो अपनी किस्मत को। तेरे किस्मत में कोई बाबा नहीं, हमारे अल्लाह ने बाबे बनाए हैं। मोहिउद्दीन हमारे हैं, मोइनुद्दीन हमारे हैं, शहाबुद्दीन हमारे हैं, बहाउद्दीन हमारे हैं, कुतुबुद्दीन हमारे हैं, मोइनुद्दीन हमारे हैं, फरीदुद्दीन हमारे हैं, शमसुद्दीन हमारे हैं। और माशाअल्लाह आज भी ये देख लें, शमसुद्दीन नजमुद्दीन हमारे हैं। सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, अकीदे के बारे में लचक ना आने देना। और गोलड़ा शरीफ में बदअकीदगी नहीं आएगी। इस आस्ताने की निस्बत से कोई गलत फहमी का शिकार ना हो। यहां वही अकीदे रहेंगे जो अहले सुन्नत के मुसल्लमा हैं।
اس آستانے کو جن لوگوں نے کسی طرح لپیٹنے کی کوشش کی ہے وہ خود لپٹ گئے، وہ رہے نہیں. سمجھے؟ یہاں سے سند ملے گی، انہیں سند کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اب ووٹ اس کو دینا ہے جو اولیاء سے وابستہ ہوگا. جو ان سے وابستہ نہیں اس کو منہ لگانا نہیں. اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے، ان شہزادوں کو سلامت رکھے. تقریریں ہوتی رہتی ہیں، یہاں آ گئے ہیں، یہ کیا کم ہے؟ اللہ حاضری قبول فرمائے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. آج کی اس کانفرنس کا آخری پیغام محبت دینے کے لیے میں عرض گزار ہوں، ملتمس ہوں. ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. حضور نصیر ملت سے گہرا تعلق. حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان صاحب آپ کی خدمت میں عرض گزار ہو رہا ہوں. آپ مائک پر تشریف لائیں. پرجوش آپ نے استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. انتہائی قابل احترام، انتہائی عزتوں کے لائق گرامی مرتبت حضرت پیر شمس الدین دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد عزت و احترام حضرت پیر نجم الدین دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، برادران اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ ختم نبوت کانفرنس کی جو روایت گولڑہ شریف میں قائم ہوئی تھی وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ پہلے سے ہر سال بہتر طریق سے انجام پذیر ہو رہی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے حضرت پیر شمس الدین مدعز اللہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سال بھی اسی تزک و احتشام کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے. وقت کم ہے، 4-5 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنا ہے. پیر صاحب، یہاں صرف موجودین نہیں بلکہ جہاں کہیں تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والے، روحانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام موجود ہیں، انہیں آپ سے بے حد توقعات وابستہ ہے. جب بھی اس امت پر اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر مسلمانوں کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آیا، گولڑہ شریف کی خانقاہ نے قائدانہ رول ادا کیا.
میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی اپنی اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ قادیانیت کے خلاف، قادیانیت کے رد میں جو سرزمین گولڑا سے اعلی حضرت کی آواز بلند ہوئی تھی، سننے والے کان آج بھی مارگلا کی پہاڑیوں میں اس کی سزائے بازگشت سن رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے وہ برطانیہ کا قادیانی ہو، وہ امریکہ میں بستا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بستا ہو، آج بھی وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے۔ حضرات، قادیانیت وہ فتنہ ہے جس کی داغ بیل سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی ڈال دی گئی تھی، اور خود حضور کے حکم سے پہلے مدعی نبوت کو نیست و نابود کرنے کا حکم صادر ہوا تھا، اور اہل علم کے اس اجتماع میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی مدنی زندگی کی کم و بیش 84 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اور اجتماعی طور پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت کو یہ باور کروایا کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ 700 کے قریب حفاظ کرام، قاری قرآن جنگ یمامہ میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ دین وہی ہے جس کی تفہیم صحابہ کرام نے حاصل کی ہے، دین وہی ہے جس کو محمد عربی کے غلاموں نے سمجھا ہے، اور صحابہ کرام نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام برادران اسلام، جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، اصحاب روحانیت نے، درگاہوں میں بیٹھنے والے صوفیاء نے اس فتنے کے سامنے سد سکندری بن کر مسلمان امہ کے عقائد کا دفاع کیا ہے۔ آج پھر ایک نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ فتنہ پرداز عقائد اسلامیہ میں نقب لگا کر مسلمانوں کے عقائد کو اور خاص طور پر نسل نو کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اپنی تمام تر مذموم کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ میں علماء کے اس عظیم اجتماع میں اور اس عظیم درگاہ پر کھڑے ہو کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرد اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو
مس کرنے کی اکیلے کوشش نہیں کر سکتا. ضرورت ہے اس بات کی کہ کھوج لگایا جائے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ کون سے لوگ ہیں جو اسلامی تاریخ کو، اسلامی روایت کو اور اکابرین اسلام کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے. میں اپنی گفتگو کے آخر میں حضرت پیر شمس الدین صاحب سے جگر گوشائے نصیر ملت سے، وہ نصیر ملت جس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، جو شمشیر برہ تھا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ اپنے زمانے کا کلندر تھا. انہوں نے ہمیشہ صحابہ کی تعظیم ہو، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یا اکابر صوفیہ ہوں، ان کی عظمتوں کا ڈنکا بجایا ہے. ان کی نثر کو دیکھیں، ان کی نظم کو دیکھیں. نثر کے شاہپارے ہوں یا نظم میں وہ شاہکار بول رہا ہو، ہر تحریر شاہکار ہے اور بول بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ ہے وہ مرد مجاہد جو اس صدی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے پوری طرح قرآن و حدیث سے مسلح ہو کر میدان عمل میں نکلا ہے. پیر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اجداد نے قائدانہ رول ادا کیا، آپ کے والد گرامی نے قائدانہ رول ادا کیا، بے مثل کردار ادا کیا. آج پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے اسلاف کی اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے علماء ہی نہیں، جہاں کہیں محمد الرسول اللہ کے غلام بستے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اور جس طرح کل مرزا غلام احمد قادیانی کو شکست ہوئی تھی، اسی طرح آپ کی قیادت میں آج کے دجالوں کو بھی شکست نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعوت دے رہا ہوں نماز مغرب سے پہلے 5:15 بجے انشاءاللہ آذان مغرب ہونی ہے. تمام علماء کرام مغرب کی نماز جو ہے وہ حضور اعلیٰ کے مزار پر وہ ادا فرمائیں گے، اور نماز مغرب کے بعد حضور اعلیٰ کے مرکز منور پر گلپاشی ہونی ہے، اور گلپاشی کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. استقبال کیجئے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا صدارتی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جانشین حضور نصیر ملت، نور دیدائے چراغ گولڑا، شمس ملت، پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر. حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تعالی عز و جل کی ذات احد ہے برکات پر۔ اس عظیم الشان اجتماع میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے علماء اہل سنت کے خطابات سنے۔ اگرچہ وقت محدود ہے لیکن جو صاحب مجلس ہیں، جو اس کی صدارت فرما رہے ہیں، ان کا ذکر محدود نہیں، ان کا محدود ذکر نہیں، ان کا ذکر لامحدود ہے، اور ان کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ اس کی بین دلیل ورفعنا لک ذکرک ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر قیامت تک بلند سے بلند تر رکھا۔ اب جہاں جہاں اللہ تعالی عز و جل کی تقدیس کی وحدانیت کا ذکر ہوگا، اللہ تعالی کے اس محبوب کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا۔ مجھ سے پہلے خطباء حضرات نے علمی و تحقیقی گفتگو فرمائی قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ میں اس کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے ہر ایک آدمی کا، بلکہ ہم تینوں بھائی آپ سب کے ممنون ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اس کانفرنس میں اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں انجمن مہریہ نصیریہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ بحمد اللہ آج غلامان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ اس کثیر تعداد میں یہاں اکٹھے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جیسے دیگر ضروریات دینیہ ہیں، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھنا بھی ضروریات دینیہ میں سے ہے۔ اس ختم نبوت کی تحریک کے مجاہد اعظم اور قائد اعظم، اس ختم نبوت کے تحریک کے جو قائد اعظم ہیں
مجاہد اعظم ہیں، وہ ہمارے قطب عالم ہے، وہ ہمارے قطب عالم ہیں۔ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے اس محبوب نے جس کو منتخب فرمایا، جس شخصیت کو برے صغیر پاک و ہند میں جس ایک شخصیت کو منتخب فرمایا، اس کو دنیا سیدنا مہر علی شاہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں صراحتاً یہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، ہم امت بھی آخری ہیں اور ہمارے آقا کی نبوت بھی آخری ہے۔ ہدایت مکمل و اکمل ہو چکی قرآن مجید کی صورت میں اور حضور کی ذات کی صورت میں۔ ہدایت کا مکمل سامان قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ اللہ تعالی نے اس علی کے پسر یہ بتا دیا کہ اب اس عقیدے پر جو حملہ آور ہوگا، اس حملہ آور کو شکست فاش بھی علی کے بیٹے ہی دیں گے۔ حضور کی حدیث طیبہ مجھ سے قبل علماء کرام بیان کر چکے، لیکن میں بھی بیان کرتا چلوں۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا۔ حضرت موسیٰ کے جانشین کون ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں تیرے لیے وہ مقام عطا کیا ہے، رکھا ہے کہ تو جیسے میرے نزدیک ویسا ہی مقام رکھتا ہے جیسے موسیٰ کے سامنے موسیٰ کے نزدیک ہارون کے نزدیک موسیٰ کا تھا، اور آپس میں جو علی نبی نہیں ہو سکتے تو اور قادیان کا مرزا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر صدیق اکبر کے لیے یہ دروازہ، عمر فاروق کے لیے یہ دروازہ، عثمان غنی کے لیے اور علی المرتضیٰ کے لیے دروازہ نہیں کھلا تو اس دجال کے لیے کہاں دروازہ کھل سکتا ہے؟ اس لیے اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، ہمارے پاس آج بھی قبلہ عالم کا سب سے بڑا حوالہ موجود ہے، ان کی تصانیف موجود ہیں، ان کی اس صاحبان مہریہ کے تلے میں ہم سب موجود ہیں۔ ہمیں کسی کا خوف و خطر نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا، اس عقیدے کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ قصر نبوت میں کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیان کا ہوا تھا۔ اور یہ قبلہ عالم اپنے خود فیصلے پر
ان کی اپنی مرضی، اگرچہ ان کا ایمانی تقاضا تھا، لیکن انتخاب گنبد خضرا کے مکین نے فرمایا تھا. اور آپ کے جد کریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی حمایت میں آپ نے یہ تحریک کی قیادت فرمائی، اور دنیا گواہ ہے، چشم فلک گواہ ہے کہ آج تک قادیانیت کے محلات سے، ان کے مراکز سے قبلہ عالم کی ایک متن کا بھی اس کا جواب نہیں آ سکا. ایسے ایسے حضرت اعلی گولڑوی نے قرآن و احادیث کی روشنی میں دلائل قائم کیے اور بیان کیے. آخر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اور ہم تینوں بھائی آپ کے اس آنے پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ کو ہمیں اس سائبان رحمت تلے رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہم اس عقیدے پر راسخ رہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام کی مقدس ذوات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ہر ایک حضور کی نسبت رکھنے والے ذوات کے ہمارے لیے قابل صد تعظیم ہیں. آخر میں نعت کے چند شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا. تازہ نعت ہے، ذوق سے سماعت فرمائیں. مطلب ہے کہ ورد ارض و سما ذکر خیر الورا، ورد ارض و سما ذکر خیر الورا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. ورد ارض و سما ذکر خیر الورا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. آخر و ابتدا ہے خدا کی رضا، ابتدا ہے خدا کی رضا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. آپ ختم نبوت کے ہیں تاجور، آپ ختم نبوت کے ہیں تاجور، نسع قرآن ہے آپ کی ذات پر. آپ ختم نبوت کے ہیں تاجور، نسع قرآن ہے آپ کی ذات پر. آپ کی شان میں کہہ رہا ہے خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. آپ ختم نبوت کے ہیں تاجور، نسع قرآن ہے آپ کی ذات پر. آپ کی شان میں کہہ رہا ہے خدا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. تاجدار حرم شہریار کرم، سید بحر و بر صاحب خوش نظر. تاجدار حرم شہریار کرم، سید بحر و بر صاحب خوش نظر. تم سا ممکن نہیں ہے کوئی دوسرا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. تم سا ممکن نہیں ہے کوئی دوسرا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء.
اے نگار خدا اے بہار عطا، اے نگار خدا اے بہار عطا، کب سے مغموم ہوں کب سے رنجور ہوں، اے نگار خدا اے بہار عطا، کب سے مغموم ہوں کب سے رنجور ہوں، تم مددگار ہو کر دو میرا بھلا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ اور شعر سماعت فرمائیں، جب علی بھی نہیں جب عمر بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب جب علی بھی نہیں جب عمر بھی نہیں، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی نبی، جب علی بھی نہیں جب عمر بھی نہیں، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی نبی، آپ پر ختم ہے بعثت انبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ جب علی بھی نہیں جب عمر بھی نہیں، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی نبی، آپ پر ختم ہے بعثت انبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ وصف شق القمر جس کی انگشت میں، وصف شق القمر جس کی انگشت میں، امر قدر و قضا جس کی ہے مشت میں، وصف شق القمر جس کی انگشت میں، امر قدر و قضا جس کی ہے مشت میں، شافع دو جہاں نور رب العلا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ میرے ہر حرف کو میری ہر صوت کو، میرے سب جذب کو میری سب سوچ کو، میرے ہر حرف کو میری ہر صوت کو، میرے سب جذب کو میری سب سوچ کو، میرا طرز سخن کر سراپا ثنا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ اور مکتا ہے کہ عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، ہست میں بود میں شمس ہے ایک صدا، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، ہست میں بود میں شمس ہے ایک صدا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ اسی حوالے سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کو، ہم سب کی طرف سے آپ کی تشریف آوری پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور عقائد اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں، اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ نعرے کے جواب میں آپ نے غیرت مندانہ طور پر، غیرت مندانہ انداز میں اس کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ۔ علماء کرام مزار پر تشریف لے جائیں، علماء کرام باقی دوست اپنی جگہ پر بیٹھیں، یہیں صف بندی ہونی ہے۔ علماء سے گزارش ہے کہ وہ مزار پر تشریف لے جائیں، سادات اور علماء۔ اس کے علاوہ جو وردی والے دوست ہیں وہ باقی حضرات کو مزار شریف پر نہ جانے دیں گے، صرف علماء جائیں گے اور سادات کرام جائیں گے۔ آذان ہوتی ہے جی۔